ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس ہستی کا احسان عظیم ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ اس مبارک ہستی نے جن لوگوں کی تربیت کی، تزکیہ کیا، وہ لوگ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نمونہ ٹھہرے، بلکہ تربیت اور تزکیے کا استعارہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے واضح الفاظ میں یہ مخلوق کو پیغام دے دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تمہارا ایمان کنسیڈر ہی اس وقت ہوگا جب ان ہستیوں کے ایمان جیسا ہوگا جنہوں نے تربیت پائی اور تزکیہ حاصل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنا بڑا انعام و اکرام اور اتنی بڑی ڈگری جو اللہ ذوالجلال نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے عطا کر دی ہے، اس کا آخر راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت اور تزکیہ کرتے وقت انہیں ایسے اصول اور ضابطے عطا کیے تھے
جن اصولوں اور ضابطوں کی روشنی میں کوئی اپنی زندگی کے لیل و نہار گزارتا ہے تو اللہ ذو الجلال اسے واقعتاً دنیا کے لیے مثالی بنا دیتا ہے۔ ان اصول و ضابطوں میں ایک ضابطہ جس کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے کہ زندگی کی یہ لیل و نہار یہ گنے چنے ایام ہیں، جو یقین کر لے وہ ان سے فائدہ لے لیتا ہے، جس کو یقین نہیں آتا زندگی اس کی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس حیات مستعار کے اندر صبر کرنا، برداشت کرنا، یہ وہ اصول ہے جس سے انسان روئے زمین میں جب تک رہتا ہے اللہ اسے مثالی بنا کے رکھتا ہے۔ عام جب بھی صبر کی بات ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ غم پہ صبر کرنا، کسی تکلیف پہ صبر کرنا، کسی کے چلے جانے پہ صبر کرنا۔ ہمارا تعلق چونکہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کتاب و سنت کا منہج رکھتے ہیں، ہم کتاب و سنت کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ہم صبر کا مفہوم وہی سمجھتے ہیں جو صحابہ کرام نے پیش کیا۔ صبر کس کو کہتے ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، اور اگر صبر کی راہ میں کوئی رکاوٹیں ہوں تو کیسے دور کر کے انسان صابر بن سکتا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ صبر کے معنی پہ غور کیا جائے تو کسی چیز سے رکنا، باز رہنا، اور بڑے سے بڑے صدمے کے وقت بہادری اور خاموشی کے ساتھ وہ وقت گزارنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور علماء نے جو اس کی تعریف پیش کی ہے وہ ثبات القلب عن مورد الاضطراب، زندگی کے کسی بھی زاویے میں اضطراب، فرسٹریشن، بے چینی ہو تو وہاں اپنے دل کو مضبوط بنانا، اللہ کے ساتھ جوڑنا، یہ صبر ہے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے والثبات مع اللہ وتلقی بلائہ بالرحب والسعہ، زندگی گزارتے وقت دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اللہ ذو الجلال کی رحمت کا دامن نہ چھوڑا جائے، اور اللہ کی طرف سے آنے والے ہر فیصلے کو فراخ دلی سے، اور چونکہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے بیماری اور غم کا، تو اللہ ذو الجلال کے فیصلوں پر راضی ہونا اور اسے فراخ دلی اور وسعت ظرفی کے ساتھ قبول کر لینا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ بعض علماء نے ایک تیسری تعبیر بھی پیش کی ہے، ترک الشکوى من الم البلوى لغیر اللہ الا الی اللہ، زندگی میں رکاوٹیں آ گئی ہیں، غم آ گئے ہیں، پریشانیوں نے گھیر لیا ہے، کسی سختی میں چلا گیا ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، اس کی زبان پہ اللہ ذو الجلال کا لوگوں کے سامنے کبھی شکوہ نہیں آنا چاہیے، بلکہ شکوے کا رخ جو ہے التجا بنا کر، التماس اور طلب بنا کر اس کا رخ اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ جب اللہ ذو الجلال کی طرف اپنی التجاؤں کا انسان رخ کرتا ہے تو اللہ ذو الجلال پھر اس انسان کو گرنے نہیں دیتے۔ 30 سال تک صحابی بیمار رہے ہیں، حیرانگی کی بات ہے کہ 2-4 دن کی بیماری سے انسان کا
عقیدہ اور منہج لٹکھڑا جاتا ہے، تزلزل کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ 30 سال کی اس طویل بیماری کے باوجود عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن بھی اللہ ذوالجلال کا شکوہ نہیں کیا کہ میرے ساتھ کیا ہو۔ اور حالت یہ تھی کہ اتنی بیماری کے باوجود تہجد نہیں چھوڑی۔ جب وضو کر کے تہجد کے لیے آتے تو یہ واحد صحابی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نورانی فرشتے ان سے آ کر مصافحہ کیا کرتے تھے۔ صبر کی ایک تعبیر چوتھی بھی علماء نے کی ہے، هو الوقوف مع البلاء بحسن الادب۔ اللہ کا فیصلہ جب آ جائے اس کو قبول کرتے وقت اچھا ادب نہ چھوڑا جائے۔ اچھا ادب کیا ہے؟ زبان سے ایسے کلمات نہ ادا کیے جائیں جس سے اللہ کی ناراضگی ہو، دل میں ایسے وسوسوں کو جگہ نہ دی جائے جو انسان کے عقیدے اور منہج کو مخدوش کر دے، اپنے اعضائے جسم سے ایسا تصرف نہ کرے جیسے جاہل کیا کرتے تھے۔ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا جو شخص اپنے ہی چہرے کو پیٹتا ہے کسی مصیبت اور غم کے موقع پہ، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، یہ جاہلیت کے بول بولتا ہے، فرمایا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ تو بہادری اور خاموشی کے ساتھ، وسعت ظرفی کے ساتھ، حسن ادب کے ساتھ اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لینا اور پھر اس پہ یہ کہہ دینا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور سلف کی طرح یہ کہہ دینا لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی لذت اور راحت کا راز یہ ہے جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے میں اس کو شرع صدر سے قبول کرتا ہوں۔ نحن نرضى بقضاء اللہ وقدری، ہم اللہ کے فیصلوں اور اللہ کی تقدیروں پر صرف ایمان ہی نہیں رکھتے بلکہ اس پہ رضامندی کا اظہار بھی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہی کچھ بتاتی ہے، لن يجد الرجل طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر ويعلم أنه ميت ويعلم أنه مبعوث۔ جب تک 3 چیزیں انسان کو حاصل نہیں ہوتی وہ ایمان کی لذت کو حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ پہلی چیز، جب تک وہ اللہ ذوالجلال کی تقدیر اور فیصلے پہ رضا کا اظہار نہیں کرتا، راضی نہیں ہوتا، اور اسے یقین نہیں ہو جاتا کہ میں نے بھی ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اور اسے جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ میں نے صرف جانا ہی نہیں، قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے گا اور میرا حساب و کتاب ہوگا، یہ 3 چیزوں کے بارے میں جب تک اس کا ایمان و ایقان نہ ہو اس وقت تک ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس اور شرینی وہ پا ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو بھی حکم دیا فاصبر صبرا جمیلا، آپ اچھا صبر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے بارے میں جب تذکرہ کیا ہے تو وہاں وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، صبر بھی اچھا کرو جس سے اللہ کے فیصلوں
کا شکوہ نہ ہو. اگر کسی سے آپ نے دوری اختیار کرنی ہے تو عتاب کے ساتھ نہیں، آپ ویسے بھی دوری اختیار کر سکتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کسی کو معاف بھی کرنا ہے تو معافی کے لیے گالیاں دینا تو ضروری نہیں، آپ خاموشی سے بھی معاف کر سکتے ہیں. فرعون نے اپنی طاقتوں کو آزمانا چاہا. ایک ماں کے 3 بچوں کو کس طرح اس نے تپتے تیل میں پھینک دیا اور وہ تیل میں تیل ہی بن گئے. جب وہ بچہ جس کے منہ میں بھی دودھ کے قطرات تھے، جب اس کو کھینچ کے فرعونیوں نے ماں سے اس کو بھی پھینکنے لگے تو ماں کی ممتا تڑپتی ہے کہ یہ شیر خوار بچہ آگ میں اور یہ تپتے تیل میں کیا کرے گا. تو اللہ عز و جلال نے اس بچے کی زبان پہ یہ الفاظ جاری کر دیے. یہ ان 9 بچوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ نے ماں کی گود میں بولنے کی طاقت عطا کی تھی. وہ بول کے کہتا ہے اصبری یا اماں فإنک علی الحق. اور میری ماں اب بھی صبر کرنا، تو حق پہ ہے اور حق والے بے صبرے نہیں ہوا کرتے. اس لیے سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصبر کنز من کنوز الخیر لا يعطيه الله الا لعبد کریم عنده. اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. خیر و برکت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ صبر کرنا ہے، لیکن یہ خزانہ اللہ ہر ایک کو عطا نہیں کرتے. الا لعبد کریم عنده. یہ خزانے کی چابی اللہ عطا اسے کرتے ہیں جو اللہ کے ہاں بڑا عزت والا اور معزز ہوتا ہے. تو میں اپنی قیمت کیوں کم کروں اللہ کے پاس؟ مجھے تو اللہ کے پاس عزت چاہیے. تو عزت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ ذو الجلال کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنی پیاری بات کرتے ہیں. الصبر، یہ صبر جو ہے بمنزلۃ الرأس من الجسد، اس کا مقام و مرتبہ اسلام کے اندر اتنا ہے جتنا انسان کے سر کا مقام و مرتبہ اس کے جسم میں ہے. اگر سر اتار دیا جائے تو انسان کی زندگی باقی رہے گی. اسی طرح اگر زندگی کے اندر سے صبر ختم کر دیا جائے تو ایمان کی حقیقت نہیں رہتی. پھر اونچی آواز سے سیدنا علی نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا صبر له. جس کے اندر صبر نہیں اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں سمجھ کب آتی ہیں؟ جب قرآن مجید کی 3 آیتوں کو ہمیشہ انسان یاد کر کے رکھتا ہے کہ صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میرے سر میں درد ہے تو میں صبر کر لوں. سب سے پہلے صبر کرو تو اللہ کے فرائض پر صبر کرو. اپنے آپ کو لگا لو کہ میں نے اللہ کے فرض کردہ احکامات میں کوئی کمی نہیں کرنی. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. آسمانوں اور زمینوں کا رب تو وہ ہے جو عرشوں پر ہے. فاعبده واصطبر لعبادته، اسی کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت پہ ڈٹ جائیے، جم جائیے.
ادھر سے ادھر ہو جائے دنیا، تمہاری عبادات میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ صبر کی سب سے پہلی قسم ہے۔ جس طرح اللہ عز و جلال کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، اس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے۔ یہ پہلی قسم جو ہے، جب تک عبادات کے اندر مضبوطی نہیں ہوتی، کبھی انسان کے اندر صبر نہیں آتا۔ تو صبر کی پہلی قسم یہ ہے، الصبر علی عبادت اللہ سبحانہ وتعالی۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے وہ مقصد بھولنا نہیں چاہیے۔ صبر کی دوسری قسم یہ ہے، الصبر عن معصیت اللہ سبحانہ وتعالی۔ اپنے آپ کو روک کے رکھنا، باز رکھنا گناہوں سے، جس سے اللہ نے منع کر دیا ہے، میں اس کے قریب کیوں جاؤں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، ہم تمہیں خیر کے ساتھ بھی آزمائیں گے، شر کے ساتھ بھی آزمائیں گے، لیکن جب تک آپ برائیوں سے رکتے نہیں ہیں، آپ کے اندر اصل میں صبر کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ دور نہ جائیے، اس وقت دنیا میں دیکھیے، جو نمازوں کا پابند ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس ایک ایک انسان کو 10 بیماریاں لگی ہوتی ہیں، کبھی اس کی زبان سے شکوہ نہیں سنے۔ لیکن جس کو نماز نصیب نہیں ہے، جو برائیوں سے نہیں بچتا، اس کے 24 گھنٹے رونے دھونے میں گزرتے ہیں، واویلا کرنے میں گزرتے ہیں، شکوہ شکایت میں گزرتے ہیں، اسے چین ہی نہیں آتا، کیونکہ صبر کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن سنیے، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا۔ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھنا بڑا ہی مشکل کام ہے، نیند خراب ہو جائے گی، نیند پوری نہیں ہوگی، ڈاکٹرز کہتے ہیں بیمار ہو جاؤ گے۔ بچے جب روتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں بچہ کھاتا نہیں۔ اس محترمہ ماں کو پتا ہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی نہیں کھا رہا بچہ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اس کا مالک اسے کھلاتا پلاتا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح تمہاری اگر نیند اس لیے پوری نہیں ہوئی کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو تمہارے جسم کی وہ ضرورت جو ہے وہ تمہارے مالک نے پوری کرنی ہے۔ تمہارے جسم کی سب سے بہترین کیفیت وہ ہے جو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد حاصل کرتے ہیں۔ جہاز لینڈ کرتا ہے، 10 لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، کوئی ونگز کو دیکھ رہا ہے، کوئی ٹائرز کو دیکھ رہا ہے، کوئی فیول کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس نے دوبارہ لینڈنگ کے بعد اگلا کام جو اس نے پرواز کرنی ہے۔ تیرے مالک کے فیصلے ہیں کہ صبح سے لے کر ظہر تک تم نے اگر کام کیا ہے، کہیں دنیا میں کھو گئے ہو، تمہارے کوئی پیچ جو ہے وہ ڈھیلے ہو گئے ہیں، اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے۔ رات سوئے ہو، تمہارے سر سے پاؤں تک کوئی چیز فالٹی تو نہیں ہو گئی، یہ صحیح ورکنگ فیز میں نہیں ہے، تو اللہ صبح اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کر لیتے، اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے۔ صبر کی تیسری قسم ہے جو لوگوں کو یاد ہے، پہلی چونکہ دونوں یاد نہیں اس لیے صبر آتا نہیں ہے۔ الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، اللہ عز و جلال کے فیصلوں اور تقدیروں پر صبر کرنا۔ کسی کو بیماری آ گئی، کسی کو غم آ گیا، کسی کو مصیبت کا سامنا ہے، کسی کو پریشانی کا سامنا ہے، اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ
الأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ہم تمہیں خوف دے کے بھی آزمائیں گے, تم پہ بھوک ڈال کے بھی آزمائیں گے, تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَعْمَالِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, تمہاری جیبیں بھی خالی ہو جائیں گی, تمہارے پاس مال کوئی نہیں رہے گا, اور کچھ جانیں بھی اپنے پاس لے لیں گے, تمہارے اپنے پیارے بھی ہم اپنے پاس بلا لیں گے. وَالثَّمَرَاتِ, پھلوں کی کمی ہو جائے گی, لیکن ساتھ ہی اشارہ کر دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, جو صبر کرنے والا نا اس کو خوشخبری بھی سنا دو کہ یہ تو معمولی سا وقت ہے جہاں یہ محرومی ہوگی, ابد الآباد جنت کے وارث بھی تو تم نے ہی بننا ہے. یہ صبر کی 3 قسمیں ہمیں یاد رہنی چاہیے. اللہ کی عبادت پہ اپنے آپ کو لگائے رکھنا, حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا, اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا. وہ کیسے لوگ تھے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, یہاں علماء کرام بھی بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من کان قبلکم, تم میں سے پہلے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں, یحفر له فی الارض, ایک گھڑا کھودا جاتا اور اس کو اس کے اندر کھڑا کر دیا جاتا, ثم یوضع المنشار على رأسی فیشق باثنتین, اس کے سر پہ تیز دھاری کا آرا رکھ دیا جاتا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے, 2 حصے کر دیے جاتے, آدھا سر اور جسم ادھر اور آدھا سر اور جسم ادھر, لیکن وہ دین سے نہیں پھرتا تھا. اس کے ناخنوں اور ہڈیوں, ناخنوں کو کھینچ کر ہڈیوں سے گوشت جدا کر دیا جاتا, لیکن دین نہیں چھوڑتا تھا. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا اچھا پیغام دیا ہے, الصبر ضیاء, روشنی ہے, یہ ایسی روشنی اور نور ہے جس کو اللہ صبر کا نور اور روشنی عطا کر دیتے ہیں. یہ کبھی بھی بیچارہ گرتا نہیں ہے, اس کے سامنے زندگی کا ہر پہلو روشن ہے, راستے بھی روشن ہے. گرتا تب انسان ہے جب اسے کچھ نظر نہیں آتا. یہ فکری روشنی بھی ہے, ایمانی روشنی بھی ہے, یہ قولی روشنی بھی ہے اور عملی روشنی بھی ہے. اس کے سامنے اللہ نے ہر طرف روشنی ہی روشنی رکھی ہے. الصبر مطیۃ لا تکبو, یہ ایسی سواری ہے, آپ سائیکل سے گر سکتے ہیں, موٹر سائیکل سے گر سکتے ہیں, اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. گاڑیاں الٹ جاتی ہیں, جہاز کریش ہو جاتے ہیں. الصبر مطیۃ لا تکبو, صبر ایک ایسی سواری ہے جس پہ سوار ہوتا ہے اللہ اسے کبھی اسے گرنے نہیں دیتا. اس لیے صبر یہ مانگنا چاہیے اللہ سے. من یستعفف یعفہ اللہ, صحابی بیان کرتے ہیں جو عفت و پاک دامنی کا طالب ہوتا ہے اللہ اسے عفت و پاک دامنی عطا کرتے ہیں. ومن یستغنی یغنیہ اللہ, جو کہتا ہے اللہ مجھے مستغنی کر دے لوگوں سے, میں صرف تیری ذات کا فقیر بننا چاہتا ہوں, مجھے اس پوری کائنات سے مستغنی کر دے, اللہ اسے مستغنی کر دیتے ہیں. ومن یتصبر یصبرہ اللہ, اور جو کہتا ہے میرے مالک ہوں تو میں کمزور, لیکن تیری رحمت جب آئے گی تو میں بھی صبر کرنے والا بن جاؤں گا. جب یہ دعا کرتا ہے تو اللہ اسے دنیا کے لیے مثالی صابر بنا دیتا ہے. اتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ نے راز بیان کیا ہے. دنیا کروڑوں روپے لگاتی ہے لیڈر بننے کے لیے, پھر بھی گالیاں ملتی ہیں, دشنامیں ملتی ہیں, لوگ بد دعائیں کرتے ہیں, اور یہ سارے قصے آپ کے سامنے ہیں. لیکن قرآن نے یہ کہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا
وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ فیصلے ہمارے یہ ہیں کہ ہم لیڈرشپ اس کو عطا کرتے ہیں، دنیا کے لیے مقتدا اسے بناتے ہیں جس کے اندر دو صلاحیتیں ہوتی ہے۔ وہ اصل مقتدا ہے، وہ اصل لیڈر ہے جس کے اندر صبر اور برداشت آ جاتی ہے، اور جس کو یہ یقین اللہ عطا کر دیتے ہیں کہ میرا مالک مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ یہ اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے، جو صبر کرنے والا ہے خوش ہو جائے، میں کبھی دنیا میں اسے کامرانی اور نجات سے محروم نہیں کروں گا، کبھی بھی شکست اس کے قدموں کے پاس نہیں آئے گی، اس کے قدم اٹھیں گے تو کامیابی کی طرف، اور قیامت کے دن بھی میں کامیاب لوگوں کی صف میں اسے کھڑا کروں۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا۔ ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا بدلہ ملتا ہے ایک مرتبہ۔ واحد صبر ایک ایسی نیکی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا دگنا اجر دیتا، بلکہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اسی نیکی کا بدلہ 10 گنے ہیں، 70 گنے ہیں، الی 700 ضعف۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت 700 گنا ہے۔ لیکن صبر ایک ایسی نیکی ہے، اجرہم بغیر حساب۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، جو کیلکولیشن کا نظام میں نے تمہیں دے رکھا ہے، تمہارے پاس نظام اس کو کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتا کہ میں نے اجر کتنا دینا ہے، بس لکھ دو کہ صبر کیا ہے، اس کا اجر میں بغیر حساب کی اپنی شان اور عظمت کے مطابق قیامت کو خود دوں گا۔ قرآن مجید نے ایک اور راز بھی کھولا ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے، تکلیف تو اللہ کی طرف سے آ گئی، ان الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها العمل فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کا ایک درجہ جنت میں بلند رکھا ہوتا ہے، لیکن اس کی اعمال اسے سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے وہاں پہنچنے کے لیے، اس قابل عمل نہیں ہو رہے ہوتے کہ وہاں پہنچ سکے۔ اللہ تو معمولی تکلیفوں کے ذریعے اللہ اس بلند درجے پہ اپنے بندے کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ اولئک یجزون الغرفة بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ یہی تو لوگ ہیں جب ساری دنیا جنت میں اپنے اپنی جگہوں پہ محلات میں ہوگی، اللہ عز و جلال صبر کرنے والوں کو کیا فرمائیں گے؟ یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، آجو بالا خانوں میں، تمہارا مقام تو بڑا بلند ہے۔ اور یہ وقتی طور پہ سیر کروانے کے لیے نہیں آپ کو اوپر لے کے جا رہے، جیسے دنیا میں بلند بلڈنگوں پہ لوگ جاتے ہیں، ٹکٹ بھی لگتی ہے اور ٹھیک 10 منٹ کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ خالدین فیہا، اور میرے بندو تم نے صبر کیا ہے، تمہیں میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلندیوں سے نواز دی۔
اللہ عز و جلال اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے فرشتوں ایک بات بتاؤ، اقبضتم ثمرۃ فؤادی، تم نے جب روح قبض کی کسی کے جگر گوشے کی، کسی کے پیارے کی، کسی کے محترم کی، تو کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ حمیدک واسترجعک، اللہ جس کی روح قبض کر رہے تھے وہ بھی تیری تعریف کر رہا تھا، جن کا پیارا کو محترم جا رہا تھا وہ بھی یہ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استرجع، اچھا میرے فرشتوں پھر ایک کام کرو، ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، جنت میں ایک ایسا محل تیار کر دو جنتی جب بھی اس محل کو دیکھے اس کی تعریف ہی کرتے گزرے، کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ تو بندہ مومن کا منہج یہ ہے، منہاج یہ ہے کہ اسے اللہ عز و جلال سے محبت کو کمزور نہیں کرنا، اسے اللہ عز و جلال کے فرائض میں کمی نہیں کرنی، اللہ عز و جلال نے جس چیزوں سے منع کر دی اس کے قریب نہیں جانا۔ پھر یہ آسان ہو جاتا ہے، کسی بڑی سے بڑی مصیبت اور غم کو فیس کرنے کی صلاحیت اللہ عز و جلال عطا کر دیتے ہیں اور انسان اپنی زندگی کو کامیابی سے گزارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کرنے کے کچھ علاجات بھی بتائے ہیں۔ انسان کہتا ہے کوشش کرتا ہو، صبر نہیں ہوتا، دل کا اضطراب اور بے چینی، دنیا جہان کی آپ ٹیبلٹس کھا لیں تو آپ کو وہ سرور میسر نہیں آ سکتا جو اللہ عز و جلال نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے دلوں کا سکون تو اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ چلتے پھرتے آپ یہ کہیں جو اللہ کی رسول بھی کسی غم اور مصیبت کے وقت کہتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الكریم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایسے ٹونک ہیں انسان کو اللہ نے عطا کیے ہیں روحانی، کہ دنیا جہان کے نسخے استعمال کر لیں آپ کا دل مضبوط نہیں ہوگا۔ یہ اذکار آپ کی زبان پہ آ جائیں، آپ یوں محسوس کریں گے کہ میرے اندر ایسی صلابت آ گئی ہے، قوت آ گئی ہے، مجھے اللہ نے ایسا قلعہ عطا کر دیا ہے کہ غم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، اگر انسان کو غم ہلکا نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد کرو۔ میری اور آپ کی پریشانی کا حل اتنا ہی دور ہے جتنا میری اور آپ کی پیشانی زمین سے دور ہے۔ عبداللہ ابن عباس کے بھائی فوت ہوئے، رستے میں اطلاع ملی، سواری سے اترے، نماز شروع کر دی۔ پوچھا یہ کیا؟ بھائی اللہ کے پاس چلے گئے اور آپ نماز شروع کر دی، وہاں پہنچیے۔ کہاں پہنچنے کے لیے طاقت چاہیے نا، یہ طاقت کیسے ملے گی؟ مجھے طاقت تو حاصل کر لینے دو۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کسی بڑے سے بڑے غم کو برداشت کرنے کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دو۔ عبد الرحمن ابن عوف فوت جب ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، اتنا بڑا انسان فوت ہو گیا ہے، بیوی کو دیکھیے وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہی ہے،
ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ تم یہاں نماز پہ لگی ہوئی ہو، تیرے گھر میں میت ہے۔ کہا اسی لیے تو نماز پڑھ رہی ہوں کہ اس قابل تو ہو جاؤں کہ میں سب معاملات کو سنبھال تو سکوں۔ فوراً نماز کی طرف اپنے آپ کو لے آئیے، آپ سے مضبوط انسان کوئی نہیں ہوگا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ ہم نے یہ قصے انبیاء اور رسل کے اس لیے بیان کیے ہیں کہ اس سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ مضبوطی نہیں آ رہی، برداشت نہیں ہو رہا، کبھی قرآن کھول کے اور حدیث کھول کے کسی نبی کا قصہ ہی پڑھ لے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح صبر کرتے ہیں۔ انبیاء اور رسل کے قصص، صحابہ کرام کے قصص پڑھنے سے انسان کے اندر مضبوطی اور صلابت آتی ہے، قوت آتی ہے، پھر اس کے سامنے یہ دنیا کے غم جو ہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہمیں فرائض کے پابند بنا دے اور حرام سے بچائے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا۔ مومن کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ دنیا میں اسے کوئی بھی غم آیا ہے تو اللہ کے فیصلے سے آیا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اسی کا فیصلہ ہی ٹھیک ہے، اسی کے فیصلے پہ ہی ایمان رکھنا اصل ایمان ہے، اس پہ راضی ہونا ہی اللہ کا محبوب بننے کا آسان طریقہ ہے۔ اس لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ان کے بیٹے ابراہیم وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابی عبد الرحمن بن عوف ایک سوال کرتے ہیں، تبکی وانت رسول اللہ، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر آپ بھی رو رہے ہیں؟ کہا ان العین تدمع وان القلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى به ربنا۔ آنکھوں سے آنسو تو جاری ہوتے ہیں، دل میں غم تو آتا ہے، انسان ہیں، لیکن زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالیں گے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ زبان سے وہی بات کریں گے جس سے ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی مصیبت لوگ یہ سمجھتے ہیں دیوالیہ ہو گیا ہے، مال لٹ گیا ہے، کسی کا گھر نہیں رہا، لیکن دین والے یہ سمجھتے ہیں جس کا دین نہ رہے یا دیندار دنیا سے چلا جائے اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، موت العالم ثلمۃ فی الاسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار۔ جب ایک صالح اور عالم ربانی دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ اتنی بڑی دراڑ ہے، کوئی چیز اسے پر نہیں کر سکتی، دن رات گزر جائیں یہ کمیاں پوری نہیں ہوتی۔ اور ایوب السختیانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، انی اخبر بموت الرجل من اہل السنہ فکأنی افقد بعض اعضائی۔ مجھے جب خبر ملتی ہے کہ سنت پہ عمل کرنے والا کو دنیا سے چلا گیا ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے میرے جسم کا ایک حصہ شل ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات سمجھائی تھی امت کو جو مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے۔ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ علم انسانوں کے دلوں سے نہیں نکالے گا. علم زمین سے اٹھ جائے گا تو علماء کو اللہ اپنے پاس بلا لے گا. حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. ایک ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ سارے اللہ اپنے پاس لے جائیں گے. لوگ پھر جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے, سوال کریں گے, وہ جہالت سے جواب دیں گے. جواب لینے والے بھی گمراہ اور دینے والے بھی گمراہ ہوں. اولم يروا انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها. اللہ ذو الجلال کافروں کو سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں, اور آج کافر مانے بھی ہیں اس بات کو کہ ان قریب زمین سکڑنے لگ جائے گی. کیسے سکڑنے لگ جائے گی؟ اس کی اطراف سے پانی بڑھتا جائے گا, پانی کی مقدار بڑھتی جائے گی. اور آج سائنس بھی کہنے لگ گئی کہ پہلے زمین گرم تھی تو پھیلی ہوئی تھی, اب ٹھنڈی ہوئی ہے تو سکڑنے لگ گئی. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خرابها بموت اہلها وفقائها واہل خیر منها. زمین کے اندر بربادی ہوگی تو اس وقت ہوگی جب اللہ اس زمین پہ بسنے والے علماء اور فقہاء اور اہل خیر کو اپنے پاس بلا لیں گے, تو پھر زمین کے اندر خرابی ہی خرابی. سعید بن جبیر رحمہ اللہ رحمتا واسعہ, جب کسی نے ان سے سوال کیا متى هلك الناس, لوگوں کے لیے ہلاکت کب ہے؟ کہ اذا هلك علماؤها, جب کسی امت سے علماء اٹھتے جا رہے ہوں تو سمجھ لو اس قوم کی ہلاکت قریب. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ, اللہ نے عمر کو عجیب ہی ایمانی کیفیت عطا کی تھی. 15 آیتیں اللہ نے اتاری ہیں تو رائے عمر کی تھی, اللہ نے قرآن بنا کے اتاری. اور سید المرسلین کہا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر, لوگوں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ کہتے ہیں موت 1000 عابد اہون من موت عالم بصیر بحلال اللہ وحرام. روئے زمین پہ 1000 عبادت گزار اللہ کی نعمت ہیں, لیکن 1000 اللہ کے پاس چلے جائیں تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک عالم کے جانے سے نقصان ہوتا ہے, جو لوگوں کو حلال و حرام کی تمیز بتانے والا ہے, جس کو اللہ نے حکمت و بصیرت سے نوازا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یذهب الصالحون الاول فالاول. نیک لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے چلے جائیں گے, وَيَبْقَى حُسَالَةُ النَّاسِ, بس بھوسا ہی باقی رہ جائے گا. اور حالت یہ ہوگی کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. اللہ ذو الجلال جو دنیا سے چلے گئے, اللہ ذو الجلال ان کو کروٹ کروٹ رحمتوں سے نواز دے. اللہ ذو الجلال اپنی شان و عظمت کے مطابق ان کی مہمان نوازی فرمائے. ملک پاکستان کے اندر جن لوگوں نے قرآن کی خدمت اس وقت شروع کی جب پاکستان اور ہندوستان الگ ہوا, جب اس جماعت کے اندر قرآن مجید کو خوبصورت پڑھنے کے لیے شعور نہیں تھا, صفحے اول میں کام کرنے والے عالم ربانی جن کو اللہ نے بڑا ہی محسن بنایا تھا. انسان کی شناخت ہوتی ہے دشمنوں سے بھی اور اپنوں سے بھی, جنہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کا برتاؤ کیا
اور پورے خاندان کے لیے محسن کا کردار ادا کیا اور ساری زندگی جو ہے اس قرآن کے لیے اپنے آپ کو لگایا. آج وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اس مرکز کے بانی و بانی. اللہ ذوالجلال ان کی خوبصورت مہمان نوازی فرمائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، بڑا ہی غمگین تھا. پوچھا کیوں غم کھا رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا میرا وہ دوست چلا گیا ہے جس کے ساتھ مجھے حد درجہ پیار تھا. انہوں نے صرف ایک سوال کیا، کوئی تفصیل نہیں پوچھی، هل هو كان على السنة؟ اتنا بتاؤ اس کی زندگی سنت کے مطابق تھی؟ جواب دینے والے نے جواب دیا سنت کے مطابق تھی، تبھی تو یہ میں بات کر رہا ہوں. فرمایا لا تحزن ستلقاه في الفردوس الاعلى ستلقاه في الجنة. پھر غم کی بات نہیں ہے، یہ وقتی چیزیں ہیں، جنت میں تیری اللہ سے ضرور ملاقات کروائے گا. راوی کہتے ہیں میں نے لمبا سفر کیا کشتی میں امام احمد بن حنبل کے ساتھ. ان کی زبان سے صرف ایک ہی دعا میں نے سنی ہے، اللہم احینی علی الاسلام والسنہ. اللہ جب تک زندگی رکھنا دو نعمتوں سے محروم نہ کرنا، اسلام کی نعمت اور سنت کے مطابق اعمال کی نعمت. یا اللہ اس سے محروم نہ کرنا. جس کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے، سنت کا پابند بنایا ہے، روئے زمین پہ اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی انسان ہے ہی کوئی نہیں. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے السنہ کسفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. سنت کے مطابق عمل کرنا یہ تو نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو کشتی میں سوار ہو گیا وہی بچا تھا، باقی سب کے سب غرق ہو گئے تھے. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. مولا کریم میں جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں ان سب کو اپنا محبوب بنا لے، ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیں. الہ العالمین اگر کوئی بیمار ہے تو ان کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے. کسی مصیبت میں ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے. مولا کریم ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، دست و بازو بنا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں میرے مالک، تیری رحمتیں بڑی وسیع ہیں. اے اللہ ان کو اپنی جنت میں بھی جمع فرما، اولادوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اور نسلوں کے ساتھ، اور اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ. میں جائیں صفحے درست کر لیجیے. اللہم
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله. سمع الله لمن حمده.